نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کی معرفت آپ کو تبھی ہوگی، پہچان آپ کو تبھی ہوگی جب آپ طاغوت کا رد کریں گے، اور جب آپ توحید کے اوپر عمل درآمد کریں گے، توحید پر چلنے والے ہوں گے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح کا کرم، کس طرح کا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عنایت کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اب یہاں پر ظلم سے بہت سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، کسی کو مارنا، پیٹنا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا، لیکن قرآن کی تفسیر سب سے پہلے خود قرآن کرتا ہے۔ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے اندر بلا تعداد جگہ پر، چاہے وہ 6918 6937 3428 4776 4629 3429 3360، ان تمام جگہوں پر عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو بندہ بھی ایمان لانے کے بعد، اب یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو کھڑے ہو کر یہ نعرے مارتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، مومن تو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا، مومن تو شرک کر ہی، کہ ایمان والا ہو وہ شرک کیسے کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد، ولم یلبسوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، وہ کیا نہ کریں، ولم یلبسوا، وہ مکس نہ کریں۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا یلبسو تلبسو، ٹھیک ہے، ولم یلبسو، وہ لوگ مکس نہ کریں، کیا چیز؟ ایمانہم بالظلم، ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہ کریں۔ اور ظلم کا مطلب ہم نے حدیث اور قرآن سے سمجھا کہ کیا ہے؟ شرک۔ ایمان کے ساتھ شرک نہ کریں، ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہی بزرگوں بابوں والی بات، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے بزرگوں بابوں کی اندھی تقلید اس حد درجے میں کرنا، اس حد درجے میں کرنا کہ اللہ کے اقوال کو، اللہ کی بات کو سیکنڈ پرائرٹی پر لے جانا، ان کو خدا بنانے کے مترادف ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری اشیاء ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ تو اچھا، جو شخص ایسا نہیں کرے گا نا کہ وہ ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد صرف ایک اللہ کی بندگی اور عبادت میں محو ہو جائے گا، اس کے لیے اس دنیا میں امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں، اور یہ کہ جنت برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، تو ایسے شخص کو اللہ بہرحال جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہ کر کے بھی آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ سمجھ رہے ہو کس لیول کا درجہ اللہ دے رہا ہے؟ بس کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں، کسی امر میں، کسی بھی چیز میں اس کا شریک نہ ہو، مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اسی کی اطاعت کرنا، اسی کی بات کو لے کر چلنا، اسی کو حرف آخر کہنا، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اگر تم نہیں ٹھہراؤ گے تو اللہ تمہارے پاس مغفرت اور بخشش لے کر آئے گا۔ کون ہے؟ اللہ کے ہاں توحید کا ثواب حد درجے زیادہ ہے۔ توحید کا عقیدہ ثواب کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ ابھی ہم نے عبادہ بن صامت والی روایت پڑھی، سیدنا عبادہ بن صامت والی،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اگر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہوگا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ سیدنا انس والی روایت میں آیا کہ جیسے بھی اعمال کر کے آیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو کیا نہیں کرتا تھا، شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ شخص اس سے اللہ مغفرت اور بخشش کے ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیدنا عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص محض رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، آپ کی ہر بات کی جو جڑ ہے نا، جو اساس ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ رضائے ربی۔ کلمہ توحید پڑھتے ہوئے بھی آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ رضائے ربی۔ تو سرکار نے فرمایا جو شخص محض رضائے ربی، رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ 3 فوائد ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ کے بھی انسان کے دل کو تسکین نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے پکاروں۔ سیدنا موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں، آپ کا ذکر کروں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہوگا، پلڑا ان سب سے وزنی ہوگا۔ یعنی ان تمام آثار سے ہم نے یہ سمجھا کہ جو شخص توحید پر ہوگا اس کو آخرت کے تو فائدے ملیں گے ہی ملیں گے، دنیا میں بھی وہ شرمندگیوں سے بچے گا، جگہ جگہ پتھروں کے آگے ماتھے ٹیکتا نہیں ملے گا، جگہ جگہ قبروں سے چپکتا لپٹتا چما چاٹی کرتا نہیں ملے گا، وہ کیا کرتا ملے گا آپ کو؟ اللہ کی توحید کا بیان کرتا ملے گا، صاحب وقار ملے گا، صاحب عزت ملے گا۔ کیوں صاحب عزت ملے گا؟ کیونکہ اس کا رب ایک ہے، وہ مورتی پوجا نہیں کرتا، وہ قبر پوجا نہیں کرتا، وہ لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ کر نہیں بیٹھتا، وہ لوگوں سے، پنڈتوں سے، مولویوں سے جا کے نہیں مانگتا، وہ کس سے مانگتا ہے؟ وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس کا یقین، اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اس کو پتہ ہے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کو موت دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو اچھی خبر دینے والا، اس کو برائی سے بچانے والا، اس کو نیکی پر عمل کرنے والا، اس کو نیکی سے دور رکھنے والا کون ہے؟ محض اللہ۔ اس کا یہ بلیف ہے۔ دنیا میں تو اس کو عزت اور وقار ملتا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کو کیا ہو گیا بیٹے؟ آخرت میں بھی اللہ اس کو اجر دیتا۔ جب چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، اس کے ہاں توحید کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ قیامت والے روز جنت اس کے لیے حلال اور جہنم اس پر حرام ہے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ یہ تھی توحید کی فضیلت۔ انشاءاللہ اگلے باب میں ہم مزید توحید کے ابواب کو سمجھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔